بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ العزیز 12ویں سپارے کا مختصر خلاصہ بیان ہوگا۔ اس سپارے کے اندر سورہ ہود کی 118 آیات طیبات اور سورہ یوسف کی 52 آیات طیبات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی بھی ہے، ہر ایک کا ذمہ، ہر ایک کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ رب ذوالجلال نے اس سپارے کی پہلی آیت میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ زمین پر ہر ایک مخلوق کا رزق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ رزق عطا کرنے کا رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم انہیں بھی رزق دیتے تھے اور تمہیں بھی رزق عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے رزق کا ہم سے وعدہ فرمایا اور مغفرت کو حاصل کرنے کا حکم دیا۔ مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا لیکن مغفرت کو حاصل کرنے کا حکم دیا۔ آج وہ چیز جس کا رب ذوالجلال نے انسانوں سے ہر مخلوق سے وعدہ فرمایا، انسان اس کی طرف تو مائل ہے، اس کو تلاش کر رہا ہے، لیکن اس چیز کو جو اللہ رب العزت نے حاصل کرنے کا حکم دیا اس کی طرف اس ماہ مبارک میں بھی زیادہ تر مائل ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے بعد زمین و آسماں کی تخلیق 6 دنوں میں کرنے کا ذکر فرمایا۔ 2 دنوں میں آسمانوں کی تخلیق، 2 دنوں میں زمینوں کو بنانے کا، اور 2 دنوں میں حیوانات اور مخلوقات کو بنانے کا ذکر رب ذوالجلال نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس ترتیب کے ساتھ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا۔ آسمان جمع کا ذکر فرمایا کہ آسمانوں کی بناوٹ مختلف ہے، کوئی آسمان تانبے کا ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، اور زمین جو ہے وہ ایک ہی طرح کی مٹی سے۔ آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے اور زمین اس کے اندر فاصلہ نہیں،
بلکہ زمینیں بھی ساتھ، آسمان بھی ساتھ، آسمانوں کے درمیان فاصلہ اور زمینوں کے درمیان فاصلہ نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جس طرح پیاز کے چھلکے آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے آسمانوں کے لیے جمع کا اور زمین کے لیے واحد کا استعمال فرمایا۔ آگے رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی رحمت عطا کرنے کا اور اسے واپس لینے کا ذکر فرمایا کہ جب رحمت سے اسے مالا مال کیا جاتا ہے، پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، تو وہ اس میں نا امید و ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر سب سے زیادہ ظالم کون ہے، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ان چیزوں کا ذکر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جو اللہ کی مساجد سے روکے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ہر اس کام سے انسان کو بچنا چاہیے جو گناہ کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور حقیقت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا سننے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے فرمایا، علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کافر و مومن برابر نہیں ہو سکتے، عبادت گزار اور گناہ گار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان حقیقتوں سے آگاہ کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا، هل یستویان مثلا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جب یہ برابر نہیں ہیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ رب ذوالجلال نے جو احکامات دیے ہیں انہی کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ رب ذوالجلال نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا کشتی بنانے کا ذکر اور کافروں کا مذاق اڑانے کا ذکر، پھر ان پر عذاب آنے کا، تندور کے ابلنے کا، طوفان نوح کے آنے کا ذکر، پھر مومنین کا اس کشتی میں سوار ہونے کا ذکر، پھر طوفان نوح کے بعد جودی پہاڑ پر اس کشتی کے ٹھہر جانے کا ذکر رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کے پاس اللہ کے فرشتوں کے آنے کا ذکر، آپ کے مہمان نوازی کا ذکر، اور ان کا خوشخبری حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی عطا کرنے کا حکم، سیدنا لوط علیہ السلام اور ان پر ان کے پاس جو فرشتے ان کی قوم کے عذاب کے لیے بھیجے گئے ان کا ذکر،
سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی نماز کا ذکر رب ذوالجلال نے فرمایا یا شعیب اصلاتک، انبیاء کی نماز، ہر نبی نے نماز پڑھی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان سے رب ذوالجلال نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر ہمیشہ ڈٹے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، ان کی طرف نہ جھکو، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ تمہیں اچک لے گی، جہنم کی سزا تمہارے مقدر میں کر دی جائے گی۔ اس لیے ہر قسم کے وہ ظالم، وہ کافر، وہ مرتدین جو اسلام کے دشمن ہیں، رب ذوالجلال نے ہر ظالم سے دور رہنے کا حکم رب ذوالجلال نے فرمایا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر ظالم سے، ہر بے دین سے دور رہنے کی جو رب ذوالجلال نے ہمیں تلقین فرمائی اس پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر، جس میں آپ نے 11 ستاروں کو دیکھا، چاند و سورج کو دیکھا۔ آپ کے والد نے آپ کو منع فرمایا کہ اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے آپ کے بھائیوں کا حسد اور آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر کنویں میں پھینکنا، وہاں سے آپ کا نکالا جانا، مصر کے بازار میں آپ کا آنا، اور حضرت زلیخا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ذکر، اور زلیخا کا اپنی سہیلیوں کی دعوت کا ذکر، اور دعوت میں جب حسن یوسف کو انہوں نے دیکھا، پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کا ذکر، سیدنا یوسف علیہ السلام کی قید کا ذکر، اور اس قید کے اندر 2 قیدیوں نے آپ سے پوچھا، خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے یہ پوچھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کے ٹوکرے ہیں، ان سے پرندے کھا رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے پہلے کو تعبیر یہ بتائی کہ تو آزاد ہو جائے گا، قید سے جا کے بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ دوسرے سے فرمایا کہ تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، تجھے قید سے نجات نہیں ہوگی، سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور سولی پہ ہی تیری لاش جو ہے وہ خشک ہوگی، اسے پرندے کھائیں گے۔ جب آپ نے یہ تعبیریں انہیں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جسے خالق کائنات نے ذکر فرمایا، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، آپ نے ارشاد فرمایا قُضِيَ الْأَمْرُ، اب معاملہ ہو گیا، تمہیں خواب آئے تھے یا نہیں، اس کی حقیقت تھی یا نہیں،
لیکن جب میں نے بتا دیا تو اب یہ معاملہ ہو کے رہے گا، اس میں کوئی جو ہے چینجنگ نہیں ہوگی، یہ اٹل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو فرما دیں، اللہ کے نیک بندے اولیاء جو فرما دیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ رب ذوالجلال کی عطا سے اس کام میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو جس نے آزاد ہونا تھا، اپنی ڈیوٹی پہ واپس بحال ہونا تھا، اسے کہا کہ بادشاہ سے میرا بھی کہنا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ بتانا بادشاہ کے دربار میں بھول گیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ نے کچھ خواب دیکھے، ان کی تعبیریں لوگوں سے پوچھیں، کسی نے اس کی حقیقت سے اسے آگاہ نہیں کیا۔ جب خوابوں کی تعبیر کا معاملہ آیا تو اس کو یاد آ گیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں جو ہر خواب کی صحیح تعبیر سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو اسے یاد آیا، اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلایا، آپ نے انہیں خوابوں کی تعبیر بھی بتائی اور ان کا حل بھی بتایا۔ تو انہوں نے اس حل کی وجہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی سلطنت کا وزیر خزانہ مقرر فرمایا۔ آپ نے اللہ کی عطا کی ہوئی خفیہ تدبیروں سے اس پورے نظام کو چلایا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی پاک کلام کی اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔